حسن اخلاق یعنی گڈ بیہیویئر۔ کہا جاتا ہے کہ حسن اخلاق سے آپ کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں۔ حسن اخلاق والے انسان کو سبھی پسند کرتے ہیں، وہیں برے اخلاق رکھنے والے انسان معاشرے میں اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے تو کہا جاتا ہے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اسلام میں حسن اخلاق کے بارے میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور مسلمان کو حسن اخلاق اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ انسان حسن اخلاق کے ذریعے اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حسن اخلاق رکھنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعام بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق والوں کے لیے بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو حسن اخلاق بتایا ہے، اور کیا ہے حسن اخلاق کی صحیح ڈیفینیشن، اور کیا مرتبے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حسن اخلاق والوں کا۔ ایک شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا، حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے اخلاق اور معاملات کو درست کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو بہترین اخلاق رکھنے کی نشان گوئی فرمائی ہے، اور اچھے اخلاق والوں کے لیے بیش قیمتی فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے یعنی عبادت کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میزان عمل وہ ہے جس میں قیامت کے دن لوگوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ اس دن اس میں سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ آج ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر کے قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بہت بھاری کر سکتے ہیں اور جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور گناہ سرزد اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کر کہ یہ گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو دوستو اب حسن اخلاق کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں کہ کن اعمالوں اور باتوں سے مل کر ایک اچھا اخلاق بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مسلمان کو نرم زبان، نرم طبیعت، دوسروں کی حاجت پوری کرنے والا، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانے والا، اسے برائی سے روکنے والا اور نیکی کی دعوت دینے والا، غصے کو پینے والا، اپنے اوپر اور مسلمانوں پر رحم کرنے والا، لوگوں میں صلح کرانے والا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، مسلمانوں کی عزت کرنے والا، لوگوں سے محبت کرنے والا، اور بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے والا ہونا چاہیے۔ دوستو یہ ساری خصوصیات حسن اخلاق کی نشانی ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما اور ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔